پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اور ملک کی سالمیت کے لیے پاک فوج کی قربانیوں سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ اگر آج ہم رات کو سکون اور بے فکری کے ساتھ سوتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بلا شبہ ہماری فوج اور ہمارے گمنام مجاہدوں کو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل اظہر من الشمس ہے کہ ہماری فوج نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کافی مرتبہ شب خون مارا ہے۔ ہمارے ملک میں فوج کی مداخلت کی وجہ سے جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکی، لیکن سیاسی اور ملٹری لڑائی اپنی جگہ۔ فوج یعنی ایک ادارے کو اور اس کے سربراہوں کو سریعام میڈیا پر مختلف القابات سے نوازنا بالکل نامناسب سی بات ہے، کیونکہ ان کی قربانیوں کی ہی وجہ سے ہم سکون کے ساتھ سوتے ہیں۔ اگر پاکستان کی جغرافیائی صورتحال دیکھیں تو پاکستان 4 اطراف میں سے 3 اطراف سے انتہائی غیر محفوظ ہے، یعنی بھارت، ایران اور افغانستان۔ اسی لیے ہمیں افغانستان اور ایران کے ساتھ دہشت گردی اور اسمگلنگ جیسے واقعات روکنے کے لیے مجبوراً باڑ بھی لگانی پڑی، جس پر ہمارا مجموعی خرچہ 115 ارب روپے آیا۔ اس باڑ کو لگانے کے عمل میں ہمارے کئی نوجوان سپاہی شہادت کے مرتبے سے بھی سرفراز ہو چکے ہیں۔ ہماری فوج تو ایک ایسا ادارہ ہے جو سالانہ 12 ارب روپے سالانہ بجٹ لے کر 3 اطراف سے ایک غیر محفوظ ملک کو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر چلا رہا ہے۔ آپ اس کے خلاف کیسے زبان درازی کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ DGI-SPR اور DGI-SI نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ کیونکہ یہ سیاسی اداروں کی لڑائی ہے جو ہمیں ہی لڑنی ہے، لہٰذا کسی ملٹری ادارے کو ہمارے بیچ آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جب آپ ان کی عزت کو تار تار کریں، ان کے خلاف سازشیں کریں، ان کے اوپر الزامات لگائیں، تو کیا وہ کوئی وضاحت بھی پیش نہ کریں یا آپ سے یہ بھی پوچھنے کا حق نہ رکھے کہ آپ ہمیں ایسا کیوں کہہ رہے ہو، آپ ہمیں گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ کبھی آپ انہیں میر جعفر، کبھی میر صادق، کبھی نیوٹرلز تو کبھی ڈرٹی ہیری کہیں۔ میرے پیارے کپتان، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بھی اسی میر جعفر اور میر صادق اور نیوٹرلز کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ 2018 کے الیکشن میں آپ کو اسی میر جعفر کی ہی بدولت پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 2018 میں RTS کا خراب ہونا محض کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سکرپٹڈ پلان تھا۔ اور پھر وہی ہوا کہ جو امیدوار ہار رہا تھا وہ جیتنا شروع ہو گیا، کیونکہ خان کو اقتدار میں لانا مقصود تھا۔ لہٰذا میرے صادق امین فرشتہ صفت کپتان ایک منظم سازش اور کرپشن سے اقتدار میں آئے تھے۔ میرا موقف تو تب بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے کہ ایک ملٹری ادارے کو اپنی ڈومین میں ہی رہنا چاہیے، اسے یقیناً سیاسی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ لیکن آپ اور آپ کے جمہوریت پسند جذباتی کھلاڑی آپ کے یو ٹرن لیتے ہی خود بھی اپنی سوچ کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو جناب، تب فوج آپ کے لیے گناہوں سے پاک ادارے کی حیثیت رکھتی تھی جب وہ آپ کو اقتدار میں لے کر آئی تھی، جن کو آپ نے لو یو کہہ کر 3 سال ایکسٹینشن دی، تب وہ ولی تھے اور آج وہ ہیٹ یو ہو گئے، یعنی کہ آج وہ میر جعفر، میر صادق، نیوٹرلز اور ڈرٹی ہیری بن گئے۔ آپ کی فوج کے خلاف جانے کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اب اقتدار آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کس کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے۔ اور میرے کپتان کے جذباتی کھلاڑیوں، میری یہ بات لکھ لو کہ جب کپتان کی اپنی مرضی کے آرمی چیف بنانے کا اعلان کر دیا جائے گا، تب آپ کے اور میرے کپتان نے لانگ مارچ ختم کر دینا ہے۔ پھر آپ دوسروں کو کیوں کہتے ہو کہ گاڑیوں کی ڈگی میں بیٹھ کر راتوں کو ملاقات کرتے ہو، GHQ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہو؟ تو جناب کپتان، کبھی آپ بھی اسی میر جعفر، میر صادق، ڈرٹی ہیری اور نیوٹرلز کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کے لیے انگور کھٹے ہو گئے ہیں۔